بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، عزیزان ایمان، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، حمد و ثناء پروردگار اور درود و سلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر کہ ہم اور آپ مسلسل ان ایام میں ذکر حسین سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جہاں ہم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل سے مادی غذا حاصل کر رہے ہیں، وہیں ہم روح کے لیے بھی اپنی غذا ہموار کر رہے ہیں. اور یہ حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا، ہم رہے یا نہ رہیں، لیکن ہمارے آنے والی نسلیں اس ذکر کو ضرور کرتے رہیں گی. اور کیوں نہ کرتے رہیں یہ سب؟ اس لیے کہ حسین علیہ السلام پر تو گریہ اس مخلوق نے بھی کیا ہے جو حسین کو صحیح سے جانتی بھی نہیں ہے اور حسین کی معرفت بھی نہیں جانتی، اور حسین علیہ السلام کے فضیلت سے بھی آشنا نہیں ہے. اور یہ نظام پروردگار ہے کہ اللہ اپنے ان خاص بندوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتا کہ جو بھی اس کی راہ میں اپنی جان نثاری کرتے ہیں اور اپنی جان کو فدا کر دیتے ہیں اور اس کی راہ میں اپنی جان کو دے دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي فَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا،
اور اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو گویا میں بھی تمہیں بھلا دوں گا۔ اور حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کون ہو سکتی ہے جس نے صرف اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کی دین اور شریعت کو بھی زندہ کر دیا ہو۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور جب اللہ نے اتنا بڑا وعدہ کر لیا کہ ہم تمہیں یاد کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی ہمیں تھوڑا سا یاد کیا کرو، یاد کر لیا کرو۔ اب امام حسین علیہ السلام یہ کون ذات ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام امام علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہیں جن کے لیے خود پیغمبر رحمت یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ دیکھو یہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے، یہ کوئی عام چھوٹے بچے نہیں ہے بلکہ یہ جوانان جنت کے سردار ہوا کرتے ہیں۔ ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، کل سے ہماری گفتگو شروع ہوئی اور وہ گفتگو تھی اسلام سے متعلق کی پروردگار نے اگر ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس مقصد سے بھیجا ہے اور ہماری خلقت کا مقصد کیا تھا، وہ پروردگار نے بتایا، کئی جگہوں پر بتایا اور کئی طریقوں سے بتایا۔ سب سے بڑا اور ایک سب سے چھوٹی آیت جسے پروردگار ہماری تخلیق بتا رہا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے کسی جن کو، کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت انسان کا مقصد ہے عبادت پروردگار، بندگی پروردگار۔ اب اگر بندگی پروردگار، عبادت پروردگار اس انسان کا مقصد ہے، اس انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، تو پروردگار نے ایسے ہی عبادت آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ پروردگار نے اس کے لیے راستے ہموار کیے ہیں، پروردگار نے اس کے لیے کچھ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہے، پروردگار نے اس کے لیے کچھ ایسے راستے رکھے ہیں کہ دیکھو کچھ راستے ایسے ہیں جو تمہارے لیے لانگ ڈسٹنس ہو جائیں گے، یعنی تمہارے لیے بہت دشوار ہو جائیں گے، اور کچھ راستے ایسے ہیں کہ اگر تم اس وسیلے سے، اس راستے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو چشم زدن میں مجھ پروردگار کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ وہ کون ہیں؟ کہا کہ کچھ راستے ایسے ہیں، اس میں سے سب سے ایک بہترین راستہ پروردگار نے جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ دیکھو تم جب روز قیامت اور روز محشر میرے ساتھ میرے پاس آؤ گے، روبرو ہو جاؤ گے، تو تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ وہ دین اسلام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر دین اسلام کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا مذہب لے کے آ گئے، کوئی دوسرا دین لے کے آ گئے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک، پروردگارہ اچھا تو کیا ہوگا؟ اب ہم نہیں جانتے ہیں کسی دین کو، یا آپ کے بھیجے ہوئے اس دین اسلام مبین کو نہیں جانتے ہیں، معرفت حاصل نہیں کی، تو کیا ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بچ سکیں؟ تو پروردگار اسی آیت میں کہتا ہے کہ بالکل ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، کہ جو ہدایت کے راستے تھے وہ میں نے پہلے ہی تمہیں دے دیے تھے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم اس کے اوپر شکر گزاری کرتے، چاہے تم اس پر کفر کرتے، میں نے تو ہر راستہ پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم ان راستوں سے متمسک ہو جاؤ، ان راستوں سے توسل کر لو جن کو میں نے بنایا ہے، اور جن کو تم نے خود معین کیا ہے وہ ہمارا راستہ کبھی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حکم پروردگار ہوتا ہے، جسے پروردگار پسند کرتا ہے، جسے پروردگار چن لیتا ہے اسی راستے پر جانا ہوتا ہے، اور جسے لوگ چنا کرتے ہیں وہ راستہ پروردگار کا راستہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اب جب پروردگار نے کچھ راستے بتا دیے، کہا کہ اگر تم کوئی دوسرا دین لے کے آ گئے تو کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ پھر خاسرین میں سے رہے گا، یہ خسارہ اٹھانے میں سے وہ رہے گا، اور یہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے رہے گا۔ پروردگارہ اس آیت میں یہ واضح اعلان کر دیا پروردگار نے کہ اگر کوئی دین اللہ کو پسند ہے تو وہ صرف دین اسلام مبین پسند ہے۔ کل یہاں تک بحث پہنچی کہ اگر دین اسلام مبین پروردگار کو اتنا ہی پسند ہے، یہ آیت میں نے اس لیے انتخاب کی ہے کیونکہ اس آیت میں حالت حاضرہ خوب آپ جان سکتے ہیں
یہ دین اسلام مبین ہے کیا؟ ہر وہ دکھنے والا دین نہیں ہوا کرتا، ہر وہ دکھنے والا مسلمان نہیں ہوا کرتا، ہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والا مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جسے خود پروردگار کہے کہ یہ میرا بندہ مسلمان ہے۔ اب پروردگار نے جب یہ واضح اعلان کر دیا دین اسلام مبین میرے پاس لے کے آ جانا، تو اب ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ دین اسلام مبین، اصل حقیقی دین اسلام مبین کون سا ہے۔ پروردگار نے کئی جگہوں پر بتایا کہ یہ دین اسلام مبین ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ صراط مستقیم پہ آ جا تو یہی ہے، صراط مستقیم میں کون کون سے راستے ہیں تو اس پہ آ جاؤ، یہ ہے تمہارے لیے دین اسلام مبین۔ لیکن اس سے پہلے پروردگار نے جو نظام بنایا دین اسلام مبین پر آنے کے لیے، کہا میں نے کچھ وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، دیکھو تم مجھ پروردگار تک ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، مجھ پروردگار تک ایسی رسائی حاصل نہیں کر سکتے، میں نے کچھ ایسی رسیاں بنا رکھی ہیں، میں نے کچھ ایسے وسیلے بنا رکھے ہیں کہ جب تک تم ان وسیلوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو گے، میں تمہیں اس دنیا میں بھی سرفراز کروں گا اور آخرت میں بھی تمہیں جنت کی بہشتوں میں تلاوت کراؤں گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کل بحث یہاں تک پہنچی کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمان کسے کہا جاتا ہے اور اسلام کس چیز کا نام ہے، مومن کسے کہتے ہیں، تو ہم اور آپ کو یہ بخوبی معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث سنی تھی جس میں معصوم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اسلام جاننا ہو، اگر تمہیں مومن کی پہچان جاننا ہو تو وہ کیا ہے؟ کہا کہ الاسلام حبنا اہل البیت، جب تک تمہارے دل میں محبت اہل بیت نہ پائی جائے تب تک تم کسی اسلام کو اپنے لیے راہ نجات نہیں بنا سکتے۔ یہ واضح سے اعلان ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے، پروردگارہ ہم اس دنیا میں آئے، ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو عدد میں شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو عدد میں اپنے کاؤنٹیشن میں بھی نہیں لا سکتے، ہم ان کو اس دماغ سے، اس چھوٹے سے دماغ میں بھی نہیں لا سکتے کہ ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں اب ہمارے لیے دشوار یہ ہے کہ پروردگار نے اگر ایک دین اسلام بنا رکھا تھا تو پھر یہ اتنی کیٹیگریز کیوں بن گئی، تو پھر یہ اتنی بٹوارے کیوں ہو گئے، اتنے فرقے کیوں بن گئے اور اتنی مخلوقات ہمارے سامنے بٹ کر کیوں آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پروردگار نے تو ایک دین اسلام مبین بنا کے بھیجا تھا، لیکن اس حضرت انسان نے اللہ کو چھوڑ کر کسی ایک راستے پر جا کر اپنی طرف سے نمائندے خدا چن لیا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اس حضرت انسان نے اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر جا کر کسی اور کو چن لیا۔ ارے یہ چننا ہی تھا کہ تم اللہ کے راستے سے بھٹکنے شروع ہو گئے، یہ راستہ چننا ہی تمہارے لیے راستے سے بھٹکنا تھا۔ اب تم اگر اس راستے سے بھٹک گئے ہو، اب تم اس راستے سے ہٹ گئے ہو، اب بھی کیا تمہارے لیے کوئی وسیلہ ہے کہ تم اس راستے کی طرف آ جاؤ؟ توجہ رکھیے گا، کہا کہ راستہ تو اللہ نے اتنے بنا رکھے ہیں کہ خود تم بھی نہیں جان سکتے ہو کہ اس راستے سے بھی ان کے پاس آیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے کئی جگہوں پر فرمایا، کہا کہ رنگ و نسل سے کسی کا اسلام نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر رنگ و نسل سے ہم کسی کے ایمان کو پرکھیں گے، کسی کے ایمان کو ترازو میں تولنا شروع کریں گے تو شاید ہم دین اور اسلام میں فرق معین نہ کر سکیں۔ ارے یہ اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے لوگوں میں سے یا تمہارے نفوس میں سے، تم لوگوں میں سے اگر پروردگار کو سب سے بہترین کوئی اچھا لگتا ہے، سب سے بہترین کوئی انسان لگتا ہے تو وہ صرف ایک آدمی ہوا کرتا ہے۔ کون آدمی؟ کہا وہ شخص ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہو۔ اگر جب تک اس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو، وہ چاہے لاکھ پیغمبر کی بزم میں بیٹھ رہا ہو،
وہ تب تک اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ پیغمبر کے بزم میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا رنگ و نسل کو چھوڑ کر کتنے خوبصورت سے شکل سے دکھنے والے لوگ پیغمبر کی بزم میں بیٹھ کر بھی اللہ تک نہ پہنچ سکے. لیکن ایک بلال حبشی ہے، لیکن ایک بلال حبشی ہے جو شکل و صورت میں بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن اتنا ان کا تقوی، ان کی خوبصورتی، ان کا باطنی مظاہرہ، ان کا دین اسلام پر فدا ہونا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ اے بلال آؤ، اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے کہ تم کعبے کی چھت پر جا کر اذان دے دو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ دین اسلام مبین ہر چیز دکھنے والی وہ حقیقی نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو راستے بنائے ہوئے تھے لوگ اس راستے سے پہلے ہی بھٹک گئے تھے اور بھٹکائے گئے تھے. اور یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں جو میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کی ان اذہان کو اور رجحان کرنے کے لیے اپنی طرف میں عرض کر دوں کہ جب ظاہری طور پر، یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں ایک بات، جب ظاہری طور پر امیر المؤمنین حکومت پہ آئے ہیں، ظاہری طور پر یہ کائنات پوری ان کی ہے، کاش توجہ ہاں آپ حضرات، یہ پوری کائنات ان کی ہے. ابھی آپ اشعار سن رہے تھے کہ کون کون سے کام امیر المومنین انجام دیا کرتے ہیں، یہ پوری کائنات ان کی ہے. جب ظاہری طور پر حکومت پہ آ گئے اور کسی ایک میں اس کا مسئلے کا ذکر نہیں کروں گا، آپ حضرات صاحب علم ہے، ایک مسئلہ پیش آیا تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ بدعت ہے، امیر المومنین نے فرمایا یہ بدعت ہے، تو لوگ پہلے کہ یہ کہہ کر لائے تھے امیر المومنین کو ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر یہ تخت حکومت جو ہے یہیں سے ختم ہو جائے گا. اور امیر المومنین نے بھی یہ واضح کر دیا دیکھو مجھے اس کی کوئی لالچ و حرص نہیں ہے، میں اگر آ رہا ہوں تو صرف مرضی پروردگار کے لیے یہ انجام دے رہا ہوں. اب جب یہ مسئلہ پیش آیا تو لوگ وا امت فلاں وا امت فلاں کہنے لگے. ارے کاش متوجہ ہوں آپ حضرات، تو امیر المومنین کو تو لائے ہیں نا، تو کیا سب یہ دکھنے والے امیر المومنین کے چاہنے والے تھے؟ بالکل نہیں تھے، اس لیے کہ ظاہری کچھ اور تھا، باطنی کچھ اور ہوا کرتا تھا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. کیونکہ ظاہر کچھ اور تھا، نام مسلمان تھا. اللہ نے اسی لیے تو کہا کہ کس دین کو لے کے آنا ہے میرے پاس، وہ دین نہیں کہ جو تم خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لو، بلکہ اس دین کو لے کے آنا ہے جس کو میں منتخب کروں گا. اب جب یہ لوگ سب کہنے لگے، پہلے یہی لوگ تھے جو امیر المومنین کو لے کے آ گئے کہ آئیے حکومت اب خطرے میں ہے، اور جب آ گئے امیر المومنین اس تخت حکومت پر تو یہی لوگ پھر نعرہ دینے لگے کہ یا علی آپ یہ نہیں کر سکتے. تو کیا یہ کیا تھا؟ کہا کہ یہ ظاہری کچھ اور تھا اور باطنی کچھ اور ہوا کرتا تھا. اب توجہ رکھیے گا، بریکٹ ختم، یہ بات یہاں پر لانی تھی تو اب بات ختم ہو گئی. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ظاہری حکومت بتا رہا ہوں اور یہ ظاہری ایمان بتا رہا ہوں، ظاہری مسلمان ہونا بتا رہا ہوں. اللہ نے اس ایمان کی بات کی ہے کہ جو خود پروردگار نے اپنے یہاں سے نازل کیا ہو. اللہ نے اس اسلام کی بات ہے جو خود پروردگار نے بھیجا ہو. اب توجہ رکھیے گا، پروردگار کی طرف سے کون سا اسلام ہے؟ کہا کہ بہت ساری آیتیں میں پیش کروں گا، بہت سارے جگہوں پر پروردگار نے فرمایا کہ اسلام کہتے کسے ہیں، اس پہ یقین ہونا چاہیے. ایک آیت میں پروردگار نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سعی کرے، وہ کوشش کرے. یعنی جب تک انسان محنت نہیں کرے گا تب تک کسی کمال تک نہیں پہنچ پائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْعَبِيدِ، اور کسی انسان کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہے جب تک وہ وسیلہ نہ تلاش کر لیں. اسی طریقے سے ان مع العسر یسرا، دیکھو اگر تم مصیبت میں آئے ہو تو گھبرانا نہیں، تمہارے پاس مشکل کشا موجود ہے. اگر تمہارے پاس کوئی مشکل آ رہی ہے تب بھی نہ گھبرانا، کیونکہ اللہ نے ان مع العسر یسرا کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس سختی کے بعد اب آسانی آنے والی ضرور ہے. اور آگے بڑھیں گے آپ تو پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے جتنے بھی یہ صحف، یہ کتابیں نازل کی ہیں اس کے اوپر تم ایمان رکھو. اور ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟
کہا وہ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ تم اسے زبان سے بھی اقرار کرو، دل میں بھی یقین ہو، اور پھر اس ایمان کا اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو تم کر کے بھی دکھاؤ۔ اب جب یہ تینوں تم کیٹیگریز مکمل کر لو گے تب تم پسندیدہ میرے پاس شخص آؤ گے اور میں تمہارا یہ دین قبول کر لوں گا۔ اب توجہ رکھیے گا، پروردگارہ اب ہمیں کچھ صفات بتائیے۔ کہا میں کیسے صفات بتا سکتا ہوں، میں نے تو راستے بنا دیے ہیں۔ ارے کاش توجہ آپ حضرات، میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں پروردگارہ؟ اس لیے کہ میں نے جن کو بھیجا ہے ان کے در سے متمسک ہو جاؤ، میں نے جن کو بنا رکھا ہے ان کے در پر جا کے سجدہ کر لو، میں نے جن کو بنا لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان کے در پر جا کر یہ سوال پوچھو تو تمہیں ہر سوال کا جواب ملے گا، چاہے تم اپنے بالوں کے ہی سوال کیوں نہ کر لو۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ اب یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب توجہ رکھیے گا، اسلام اور یہ مومن ایمان، اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے، مسلمان ہونا الگ ہے اور مومن ہونا الگ ہے۔ پروردگار کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اسلام کیا چیز ہے، مسلم کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، دیکھو المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسرا مسلمان سلامتی میں رہتا ہو، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، جس کے ذریعے سے، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچتی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پوری دنیا آج تک یہ کہتی تھی کہ یہ مسلمان فلاں ہے، دہشت گرد ہے، تو یاد رکھو یہ دہشت گرد بالکل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر سچا مسلمان ہوگا تو پیغمبر کے حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر اس کی حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یہ بالکل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اسلام کی کیٹیگری ہے، مسلمان کون ہے کہ جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب مومن کسے کہا جاتا ہے؟ واضح فرق آپ خود ہی سمجھ لیجئے گا، انشاءاللہ میرے یہ جملے ذائقہ نہ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے؟ تو سنیں گے عزیزان گرامی، پیغمبر رحمت نے کیا فرمایا؟ کہا کہ المؤمن من امن الناس، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ امن و امان میں رہیں۔ نہیں آپ لوگوں نے گہرائی کو نہیں سمجھ لیا، وہاں مسلمان تھا من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے سے مسلمان، دائرے مسلمان بتا دیا پروردگار نے۔ کہا کہ جب تک دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ مسلمان ہے، لیکن مومن کی اتنی فضیلت ہے، کہا یہ مومن میں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھوں گا، من امن الناس، یہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے پوری کائنات کو سکون پہنچتا ہے، دکھ نہیں پہنچتا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاید یہی تو وجہ تھی جو اسرائیل آج تک یہ جنگ پہ جنگ کر رہا تھا، مسلمانوں کو غزہ اور فلسطین میں مار رہا تھا، اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے لوگ مزے سے رہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب علی کے شیروں نے حملہ شروع کر دیا تو یہی لوگ اب بھاگنا شروع ہو گئے، ارے یہ تو یہودی ہے، اور اللہ نے یہودیوں کے بارے میں یہی کہا ہے، دیکھو سب سے جان پیاری جن کو ہوتی ہے وہ یہودی ہوا کرتے ہیں، اور جن کو اس جانثاری کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے مولا کے قدموں میں جانثاری کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ مومن کہلاتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، یہ تو اسرائیل کی بات ہے، لیکن اسی اسرائیل کا ایک بھائی ہوا کرتا ہے جسے امریکہ کہا جاتا ہے۔ اس امریکہ میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے تو یاد رکھنا یہ علی کے چاہنے والے ہیں، لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ نہیں جملے ضائع ہو رہے ہیں۔ کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس سے پوری کائنات سکون محسوس کرتی ہو۔ ارے یہ علی کے شیعہ ہے کہ وہاں ظالم حکومت میں بیٹھا ہوا، تخت حکومت پہ ظالم بیٹھا ہوا، اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کر دیا تو یاد رکھنا اسرائیل اور امریکہ ان کے لوگوں پر حملہ کر سکتا ہے، ایران ہم لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔
ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے شاید بات کی گہرائی کو آپ سمجھ نہیں پائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من امن الناس، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگ سکون محسوس کرتے ہوں۔ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کو بھی معلوم تھا کہ اگر ایران واپس حملہ کرے گا تو صرف فوجی اڈوں پر حملہ کرے گا، لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب اگر یہاں تک پہنچ گئے ہوں تو پروردگار نے اب کیا کہا کہ یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت فرمائی تھی، تلاوت کی تھی آپ حضرات کے سامنے، اس میں پروردگار نے کہا کہ یہ آیات ہیں، ان راستوں پر تمہیں چل کر میں تمہیں مسلمان مانوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی شریعت میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہا ہو، وہ مسلمان ہے۔ جو اللہ کی شریعت سے، حدود سے باہر نکل کر زندگی گزار رہا ہے وہ مسلمان قطعی نہیں ہو سکتا۔ یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ اپنی زندگی کو اپنے طرز حیات پر چلانا یہ اور ہوا کرتا ہے، آیتوں کے طرز پر اپنے آپ کو چلانا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بھی کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن سچا مسلمان ہو تب اس کی فضیلت بڑھتی ہے۔ کہا 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے گئے، کیوں؟ تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں، ہمیں اللہ تک پہنچا سکیں۔ اب توجہ رکھیے گا، لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے۔ توجہ، پروردگارہ ہمیں اپنا مسلمان بنا دے۔ کہا یہ سب سے پہلے نبی کون تھے جنہوں نے ایسی دعا کی؟ کہا یاد کرو جناب ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ جناب ابراہیم کون ہیں؟ توجہ رکھیے گا، جن کو ظالم نے اتنا ستایا کہ آگ سے گزرنا پڑا، اللہ نے اتنا امتحان لیا کہ بہت دیر تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جب اولاد بھی عطا کر دی ایسے ہی عمر میں اولاد عطا کر دی کہ پہلے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے اور میری زوجہ کو یہ کیسے اولاد ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم تو فلاں عمر تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی پروردگار نے کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ پروردگار نے اولاد عطا کر دی۔ اب توجہ رکھیے گا، اب اس سے بڑا امتحان پروردگار تب لیتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جب وہی اولاد سن بلوغ تک پہنچ جاتی ہے، اور جس وقت ماں باپ کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس وقت ماں باپ کو اپنے اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس وقت اللہ اپنے اس حبیب سے، اپنے اس کلیم سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قبول کرو، قربان کراؤ۔ اس وقت اپنے حبیب سے، اپنے کلیم سے، اپنے رسول سے، اپنے نبی سے فرما رہا ہے پروردگار کہ جو اولاد میں نے تمہیں عطا کر دی ہے اب وقت آیا ہے کہ تم اس اولاد کو میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ اب توجہ رکھیے گا، کہا کہ یہ کون نبی ہے؟ اتنے امتحانات دے چکا ہے، لیکن اب اور ایک امتحان دے رہا ہے۔ پروردگار نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو میری بارگاہ میں قربان کر دو۔ یہ اتنا بڑا اور سنگین امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام 3 روز تک، 3 شب تک مسلسل یہ خواب دیکھتے رہے، اور 3 شب تک مسلسل دیکھنے کے بعد اس درجے پر اور اس بلندی پہ ہے یہ پیغمبر کہ اب ڈائریکٹ یہ اللہ کے حکم کے اوپر تعمیل نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ خود اس عمل کو انجام دیتے تو شاید لوگ یہی کہہ دیتے کہ ان کو حکم ہوا تھا تو یہ انہوں نے انجام دیا۔ نہیں عزیزان گرامی، جو سچے اور پکے مومن ہوا کرتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے بھی پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگار کا حکم ایسا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ توجہ، پروردگار کا حکم ایسا ہے تو تمہارا کیا حکم، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ بچہ اور اولاد بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ دیکھیے بابا، آپ کو حکم ملا ہے، ہم بھی انشاءاللہ صبر کریں گے۔ آپ کو حکم ملا ہے، ہم بھی انشاءاللہ صبر سے کام لیں گے۔ اب کیوں کہا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے؟ کہا تاکہ میں دنیا اور لوگوں میں آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، دیکھو یہ جو میں امتحان دے رہا ہوں اس میں اکیلے مجھ ابراہیم کا کمال نہیں ہے بلکہ میرے فرزند کا بھی کمال ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اتنی بڑی فضیلت جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہی جناب ابراہیم علیہ السلام، پروردگار کو اتنا محبوب ہے یہ
اتنے امتحانات لے چکے، کامیاب ہو چکے، اور جب کامیاب ہوئے تو کیا کہا پروردگار نے؟ پروردگار نے اب چونکہ تم کامیاب ہوئے ہو تو اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا دیں گے. یعنی جس نبی کے پاس پہلے نبوت کا عہدہ تھا، رسالت کا عہدہ تھا، اب پروردگار نے اسے تیسرے عہدے سے نواز لیا، اور وہ تھا امامت کا عہدہ. اب امامت کا عہدہ ملنے کے بعد بھی ایسا نبی جو اب صرف نبی نہیں، جو صرف رسول نہیں بلکہ امام بھی ہے، ایسا نبی اور ایسا رسول اور ایسا امام اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا یہ تو اپنی جگہ ہے لیکن مجھے اپنا مسلمان قرار دے. ارے نہیں، توجہ نہیں آپ حضرات کی. پروردگارا یہ تو اپنی جگہ ہے، میں اتنا بڑا ہوں اپنی نظر میں ہوں لیکن پروردگار کی نظر میں نہیں ہوں. یہ جناب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے بتا رہے ہیں دیکھو اپنی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے، اللہ کی نظر میں مسلمان ہونا اور ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اور آگے بڑھیں گے آپ تو ایک اور نبی سے ہم سے ملتا ہے کہ وہ نبی دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پروردگارا جب مجھے اٹھانا تو کیسے اٹھانا؟ توفنی مسلمہ، مجھے اس دنیا سے اٹھانا تو مسلم بنا کے اٹھانا. دیکھیے پوری بحث انشاءاللہ اور یہ آگے بھی چلتے رہے گی، پوری اسی پر ہے کہ مسلمان ایمان اور آج کل کے حالات حاضرہ. تو توجہ کو طالب ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے، انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے ہر مجلس میں. تو پروردگار نے جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. کہا یہ کون یوسف ہے؟ کہا یہ وہ یوسف ہے جسے پروردگار نے پہلے اتنے امتحانات لیے، بابا سے جدا کر دیا ہے، بھائیوں کی ناراضگی اور بھائیوں کا ظلم ان کے اوپر، اور پھر مصر کے بازار میں ان کا بیچا جانا، اور پھر مصر کی بادشاہت ان کے قبضے میں آ جانا، یہ سب پروردگار کی لطفے تھی، ان کے الطاف تھے اور ان کا کرم تھا پروردگار کا کہ جو صرف پہلے غلام بن کے گیا تھا پروردگار نے اسے امام بنا دیا. کاش توجہ آپ حضرات کی. اور میں ایک جملہ جوڑ دوں کہ ہم 8ویں امام کو جب سلام کرتے ہیں تو یہ غریب الغربا کہہ کے کرتے ہیں، السلام علیک یا مولایا یا غریب الغربا. کیوں غریب الغربا کہا؟ یہ وہ امام ہے. توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کیوں غریب الغربا ہے؟ کہا اس لیے غریب الغربا ہے کہ سب سے زیادہ دور شہادت پانے والے، نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی، اماموں میں معصومین میں سب سے اپنے وطن سے دور شہادت پانے والے کون امام؟ 8ویں امام. اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ غریب الغربا. اب توجہ رکھیے، لیکن جب زیارت پڑھتے پڑھتے ہم اس مصرے پہ آتے ہیں، اس سلام کے فقرے پہ آتے ہیں تو ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم. نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی. کہا وہ جملہ یا غریب الغربا اور کہا یہ جملہ سلطان العرب والعجم. کہا پروردگار کو یہی تو پسند ہے، دیکھا دکھایا پسند نہیں ہے پروردگار کو. ارے وہ امام جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا پورا خاندان، اپنا پورا شہر، اپنا پورا ملک چھوڑا ہو اور لوگ اسے غریب الغربا کہہ دے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا رضا پروردگار کے لیے تھا تو اللہ انہیں سلطان العرب والعجم بنا دے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی جناب یوسف علیہ السلام میں ملتا ہے. کہاں پہلے غلاموں کی طرح بیچے گئے اور پھر پروردگار نے ایسی وسعت عطا کر دی کہ اب عزیز مصر بن گئے. اب توجہ رکھیے گا، دعا کر رہے ہیں کہ توفنی مسلمہ، پروردگار جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے مسلم کی موت دے دینا، مجھے مسلم اٹھا لینا. اللہ اکبر. جو پروردگار، یا یہ جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ جو اللہ کا نبی، پروردگار کا نبی اپنی موت کو بھی مسلمان کے بغیر مرنا نہ چاہتا ہو، وہ اپنی زندگی کو بغیر مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اب جب پروردگار نے یہ دعا سن لی تو کیا ہوا؟ کہا کہ بالکل مسلم اٹھا لیں گے. یہ تو ہوئی جناب یوسف علیہ السلام کی دعا. لیکن اور ایک جگہ ہمیں ملتا ہے. کہا وہ جگہ اور ہے، توجہ رکھیے گا. کہا وہ جگہ اس منزل سے بھی آگے کی منزل ہے. کہا کون سی منزل ہے؟ کہا جب اس شریعت میں، جب کہ پیغمبر رحمت ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، پھر ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی، پھر ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلا اگر نور بنا ہے تو محمد کا نور بنا ہے. اور ظاہری طور پر جب نبی نہیں آئے ہیں، پہلے تو جب کسی بڑے کو آنا ہوتا ہے تو پہلے کن کو بھیجا جاتا ہے؟
چھوٹے چھوٹوں کو بھیجا جاتا ہے اور تاکہ راہ ہموار ہو سکے. یہ فضیلتیں ہیں، لیکن آپ حضرات شاید متوجہ نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف. پروردگار نے کہا کہ جب ظاہری طور پر پیغمبر کو نہیں بھیجا ہے، جب ظاہری طور پر پیغمبر کو نہیں بھیجا ہے، اس دور میں بھی جب ایک نبی یوسف جیسا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہو کہ پروردگارا مجھے مسلمان اٹھا لینا، تو پیغمبر کے بعد پیغمبر خود ہنسی یہ حدیث فرماتے ہیں من مات علی حب محمد مات شہیدا، کہ دیکھو صرف مسلمان مرنا کافی نہیں ہے، جو محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. تو اب اس کا راستہ کھل گیا اور بڑھ گیا، وسعت بڑھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے صرف مسلمان کا وہاں پر ذکر کیا تھا، اب پیغمبر کی شریعت میں اب اور اضافہ ہو گیا، اور بلندی پا گیا یہ دین. کہا کہ من مات علی حب محمد مات شہیدا، کہ جو بھی حب آل محمد پر مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ کیوں ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، یہ کیوں ہے؟ ہم بستر پر مریں تو مات شہیدہ، شہید کی موت مریں گے، ہم گھر پر مریں تو شہید کی موت مریں گے، ہم کسی راستے پر اپنی جان دے دیں تو شہید کی موت مریں گے. کیوں؟ کہا اس لیے یہ شہید کسے کہا جاتا ہے؟ گواہ کو. شہادت یعنی گواہی دینا، شہید یعنی جس نے گواہی دے دی ہو. کہا یہ پیغمبر اور آل معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب اول شریعت میں، اول اسلام میں، اول دین میں کفار و مشرکین نے اتنے ظلم و ستم ڈھائے پیغمبر پر اور پیغمبر کے چاہنے والوں پر، تو اتنا دشوار ہو گیا تھا پیغمبر کے فالوورز کو، پیغمبر کے ماننے والوں کو اس دین پر چلنا. تو پیغمبر نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہی بلال حبشی ہے جس کے سینے پر اتنا بڑا پتھر رکھا گیا، اس کے بعد بھی ان کے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں دکھی. نہیں توجہ نہیں آپ حضرات. ارے یہ آج کا مسلمان نہیں ہے، بلال حبشی آج کا مسلمان نہیں ہے کہ جسے فون کر لیا جائے سرنڈر ہو جائے تو سرنڈر ہو جائے. یہ آج کا مسلمان نہیں ہے جسے اگر ایک ٹویٹ لکھا جائے تو وہ سرنڈر کر جائے. ارے یہ اللہ کی بزم میں، پیغمبر کی بزم میں اللہ کو اتنا پا لیا ہے کہ اب اگر موت بھی سامنے ہو تو تب بھی لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ اب جب کفار و مشرکین نے اس زندگی کو دشوار بنا لیا پیغمبر کے چاہنے والوں کے لیے اوپر، پھر پیغمبر اور آل پیغمبر کو یہ کہنا پڑا کہ جو بھی ہماری محبت میں مرے گا وہ شہید کی موت مرے گا. اب ہم اگر بستر پہ مرتے ہیں تو شہید کی موت مرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فضیلت ہے آل علی کی، اور فضیلت ہے یہ علی کے چاہنے والوں کی. اب چاہے ہم میدان جنگ میں شہادت حاصل کر لیں تب بھی شہید کہلائیں گے، بستر پر ہماری موت آ جائے تب بھی ہم شہید کہلائیں گے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اب آگے بڑھ کر اسی ایمان اور اسلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایمان اور اسلام حقیقی کیا ہے. کہا کہ اگر اس اور سمجھنا ہو اس کو تو کیسے سمجھو گے؟ کہا تو سمجھ لو ان المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ولم یرتابوا. اب توجہ رکھیے گا، آخری منزل ہے، اس میں آپ کو تاریخ بھی دکھے گی اس آیت میں اور پھر حالات حاضرہ بھی دکھیں گے. کہا کہ مومنون یعنی مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ایمان لے آئے وہ لوگ تو یہ اتنے پکے ہوتے ہیں اپنے ایمان میں، اپنے اللہ کے اوپر ایمان لانے میں، اپنے رسول کے اوپر ایمان لانے میں. ثم لم یرتابوا، اس کے بعد یہ جھوٹ اور شک کرنے والے نہیں ہیں. نہیں متوجہ نہیں آپ حضرات، یہ جھوٹ بولنے والے اور شک کرنے والے نہیں ہیں. ثم لم یرتابوا، اب یہ شک کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لا چکے، اور اللہ کے رسول کے بعد اگر یہ اس کے جانشین پر ایمان لا چکے ہیں تو اب ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اب چاہے پوری کائنات ان کے مقابلے میں آ جائے،
پوری کائنات ان کے ظلم کے اوپر آ جائے، پوری کائنات ان کو دبانا چاہے، پوری کائنات ظلم حکمران ان کو دبانا چاہے، یہ تب بھی نہیں دبنے والے ہیں، اس لیے کہ انہیں شک میں کوئی، اس میں ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے وہ کیسے مسلمان تھے، کل اسلام لے کے آئے تھے، اور جیسے ہی پیغمبر نے صلح نامہ لکھا، جیسے ہی پیغمبر نے صلح نامہ لکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جتنا شک مجھے آج رسالت میں ہوا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب ایمان لا چکے تو اب شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پتہ چل گیا کہ تاریخ میں ایسے لوگ تھے جو صرف ظاہری مسلمان تھے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو یہ کہلا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ظاہر میں دیکھا شروع میں کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ کیا ہو گیا؟ مسلم ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ تو کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اب توجہ رکھیے گا، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو لا الہ الا اللہ صرف کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ حصنی، کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلعہ ہے، اور فمن دخل من حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ ارے نہیں، کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ کہا لا الہ الا اللہ، خالص لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اہل بیت کا ایک قلعہ ہوا کرتا ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب پروردگار سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور دیکھو ایسے بھی داخل نہیں ہو سکتے، وَمِن شُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اس کے کچھ شرائط ہوا کرتے اور ہم اہل بیت اس کی سب سے بڑی شرط ہوا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہر آیت اور ہر حدیث میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، حب اہل بیت ہونا بہت ضروری ہے۔ اب کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ یہ تو قلعہ ہے نا، پروردگار نے جب بنا لیا قلعہ، اور یہ کون سا قلعہ ہے؟ کہا یہ اہل بیت کا قلعہ ہے، فمن دخل من حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لیکن اس کے کچھ شرط و شروط ہے، اور شرطوں میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ وہ محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ ہم اگر اصلی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یا جملوں کو بدل کر یہ کہہ دوں کہ ہم اگر واقعی مومن ہونا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اسلام کو دیکھے ہوئے اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں کردار اور رفتار کو دیکھ کر ہمیں اسلام اور ایمان کو مان لینا ہے، یا یہ کہہ دوں کہ ہمیں گلی میں سجا ہوا اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ اب اسی طرز کے اوپر اب آئیے اس دور کے حالات اور مسلمان کا ہونا، یہ کافی نہیں ہے کہ 56 ملک اسلامی ملک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ملک ہوں۔ ارے نہیں، توجہ نہیں آپ حضرات کی، ضروری نہیں ہے کہ یہ اسلامی ممالک ہوں۔ اگر یہ اسلامی ممالک ہوتے، ہمارے استاد ہم سے یہ بحث کرتے رہتے تھے اور اساتذہ میں بھی بحث ہوتی رہتی ہے، اور ہم وہیں سے سیکھ کے آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی دکھنے والا مسلمان ہو، اس لیے کہ مسلمان ظاہری طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے، عمل و کردار کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ظالم کے سامنے جھک رہا ہو تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اگر ظالم کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے تو یہ اسلام پہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا تَرْكَنُوا رُؤُوسَكُمْ إِلَى الظَّالِمِينَ، کہ تم اپنے ان سروں کو ظالمین کے سامنے بالکل نہ جھکانا۔ کیوں؟ فتمسکم النار، اگر تم نے تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو جھکا دیا تو تمہیں عذاب پروردگار اپنے لپیٹے میں لے لے گا۔ ارے یہ کیسے مسلمان ہے جو اللہ کے دیار میں رہ کر بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے جو اللہ کے ارد گرد، اللہ کے گھر کے ارد گرد بھی رہ کر مسلمان نہیں ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہے جو اللہ کے دیار میں رہ کر بھی، نبی کے دیار میں رہ کر بھی مسلمان نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہی ہے
جسے ہم غریب الغربا کہہ رہے تھے اس کو پھر سلطان العرب والعجم کہہ دیا تھا۔ ارے یہ غریب الغربا کی عطا ہے کہ اگر وہ خود سلطان عرب والعجم بنا ہے اس کے چاہنے والے بھی سلطان عرب والعجم بن گئے، اس کے چاہنے والے بھی سلطان العرب والعجم کہہ گئے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، عراق اور عجم اور آپ عجب اور اس عرب کو دیکھ کے اٹھا لیجئے۔ ان حالات کے بعد اب ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا رہبر اگر کوئی ہے تو صرف آغا خامنہئی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کی زبان کیا ہے؟ کہا ان کی فارس عجم ہے، عرب کو چھوڑ کر ہے۔ جہاں کل ہم نے کہا تھا سلطان العرب والعجم، ارے جب امام کی یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ سلطان العرب والعجم بن گیا تو اس کے چاہنے والے بھی اتنے بافضیلت ہے کہ وہ سلطان العرب والعجم بنے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ دین اسلام مبین ہے، جب ہم سچے دین پہ رہیں گے تب اللہ کو یہ دین پسند آئے گا، ایسے ایرا غیرہ اسلام پسند نہیں آنے والا پروردگار۔ اور اب کل ہی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، مجلس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، ایک صاحب نے شاید فرانس یا جرمنی کا ہے یہ، اس نے لکھا ہے کہ آنے والے وقت میں چاہے وہ ایران عجم اور اس کی بات ہی چھوڑیے، ایران عراق کی، سیریا، اسلامی ممالک کی بات ہی چھوڑیے، اس کا کہنا تھا کہ جو ویسٹرن دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، جو امریکہ، فرانس، لنڈن، یہ جتنے بھی انگریزی ملک ہیں، ان انگریزی ملکوں کا اگر آنے والے وقت میں کوئی سردار ہوئے گا تو وہ صرف آغا خامنہئی ہوا کرتا ہے۔ نہیں متوجہ نہیں آپ حضرات، اس کا کہنا یہ تھا کہ آگے آنے والی نسلوں کی ٹی شرٹس کے اوپر اگر آغا خامنہئی کی تصویر اور نام نہ دکھے تو میرا نام بدل دینا۔ ارے یہ کہاں سے مل گیا اتنا، یہ پاور کہاں سے مل گئی؟ یہ پاور خود خامنہئی کی نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی پاور ہے، یہ اللہ کی پاور ہے، یہ امام رؤوف کی پاور ہے، یہ 8ویں امام کی پاور ہے کہ انہوں نے اگر امام رؤوف کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا روزہ بنا دیا ہے، اتنا بڑا روزہ اس میں بنا دیا ہے۔ میں توجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس روزے میں بھی جائیں گے، میں تو گیا نہیں ہوں لیکن اپنے استاد سے سنا ہے، جس در پہ بھی جائیں گے، چاہے کربلا جائیے، چاہے کاظمین جائیے، چاہے آپ بغداد جائیے، ہر معصوم کی قبر کی جو حدودیت ہے وہ بہت مختصر ہے، لیکن جب آپ 8ویں امام کے روزے میں پہنچیں گے تو اس کی وسعت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا دائرہ اور بڑھ جاتا ہے، اس کی وسعت اور طویل ہو جاتی ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب 8ویں امام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں، وہ اپنی حکومت میں اتنا وسیع ہوا کرتا ہے تو جو اس کے رہنما اور اس کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی وسیع کر دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور خود آغا خامنہئی حفظہ اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ ایران امام رضا، یہ ایران نہیں ہے بلکہ امام رضا کا دیار ہے، امام رضا کا ملک ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، ہم اور آپ کہیں گے تو شاید وزن نہ رہے اس بات میں، لیکن آغا خامنہئی حفظہ اللہ جیسا انسان اگر کہے تو وزن ہے اس بات میں۔ یا اور جملے بدل کر کہہ دوں کہ ہم اگر کوئی چھوٹی موٹی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے یار اس کا لکھنے والا بھی تو کون ہے۔ نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی، اگر چھوٹی موٹی کتاب پڑھ لیں اور اس کا آتھر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ کوئی انسان ایسے لکھ دیا تو لکھ دیا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، یہ بھی ظاہری طور پر، نہیں توجہ نہیں آپ حضرات کی، یہ بھی اپنے آپ کو ظاہری دکھا رہا تھا کہ میں لکھنے والا ہوں، لیکن جو اصل لکھنے والے ہوتے ہیں جب ان کی کتاب کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ میں نہ آئے تو ہم ایک مرتبہ سرنڈر کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھنے والا بہت بڑا ذہن والا ہے، کہنے والا بہت بڑا ذہن والا ہے، کہنے والا بہت وسعت والا ہے۔ اب اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، لیکن اس کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اور آپ کو یہ بات کہیں تو شاید وزن نہ رہے، لیکن آغا خامنہئی جیسا حفظہ اللہ جیسا کوئی بات کہے تو اس بات میں وزن ہوا کرتا ہے۔ جب آغا رئیسی کی شہادت ہوئی تو سب لوگ پریشان ہو گئے، اب ہم کریں تو کریں کیا؟ اس جیسا پریزیڈنٹ لائیں تو لائے کہاں سے؟
اس جیسا حکمران لائیں تو لائیں کہاں سے؟ تو آغا خامنہئی نے پورے جملوں کو سمیٹ کر ایک جملہ کہہ دیا، کہا یہ رئیسی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایران امام رضا است، ہمارے پاس ایک ایسا حکمران ہے کہ جس کے سامنے ہر حکمران سجدہ ریز ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ اسلام اور ایمان کی بات ہو تو پکی والی بات ہو، ہاں ظاہری طور پر مسلمان دکھنے والا نہ ہو۔ چونکہ وقت گزر رہا ہے اس لیے میں سمیٹ رہا ہوں کہ یہ اصل ایمان، اور یہ صرف آج کے دور میں نہیں ہے، ہم جو اگر ذکر حسین کر رہے ہیں، آپ اس ذکر حسین میں بھی، اس واقعے میں بھی دیکھیے گا تو وہاں بھی ظاہری طور پر مسلمان تھے، وہاں بھی ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے۔ کتنے ایسے حافظ قرآن تھے، کتنے ایسے حدیثوں کے جاننے والے تھے، کتنے ایسے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بزم میں، ان کے دیار میں بیٹھنے والے تھے، ان کی دیار میں ہر چیز حاصل کرنے والے تھے، لیکن وہی پھر امام حسین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ حبنا اہل البیت جو کہا گیا تھا کہ ہم تمہارے دلوں میں ہم اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، جب تک تمہارے دلوں میں یہ محبت اہل بیت نہ ہو تم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ہوا کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، وہی لوگ پھر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اور پوری کائنات نے دیکھا۔ اب توجہ رکھیے گا، بس میں سمیٹ رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام یہی بتلا رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالم ولا مفسدہ۔ دیکھو میں نہ فساد برپا کرنے کے لیے، نہ ظلم کرنے کے لیے، نہ خون ریزی کرنے کے لیے، نہ اور کسی چیز کے لیے خدا نخواستہ نکل رہا ہوں۔ کیوں نکل رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو اب مسلمانوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے، یہ صرف ظاہری بڑھ رہا ہے، اور ظاہر میں سب تو دکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ان دکھنے والوں میں سے چند ہی ایسے ہیں جو مسلمان ہیں۔ بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اس لیے کہ جو آج دکھ رہا ہے کہ ہر کوئی پیغمبر کا شیدائی ہے، ان میں سے ہر کوئی پیغمبر کا شیدائی نہیں ہے، کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں ان لوگوں کی اب ہدایت کر سکوں، تاکہ میں سیرت پیغمبر کو اب دوبارہ زندہ کر سکوں، تاکہ میں اپنے جد اور اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کو احیا کر سکوں، زندہ کر سکوں۔ اور پھر جب میدان کربلا تک پہنچے ہیں، میدان کربلا تک پہنچتے یہ ہر جگہ خطبہ ارشاد فرماتے رہے کہ دیکھو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اہل بیت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ رسول رحمت نے میرے بارے میں کیا فرمایا؟ لیکن ہر کسی نے یہی جواب دیا، ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ حسین کا قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا اور مکے کے راستے سے یہ اب اس سرزمین کی طرف جا رہا ہے، جس سرزمین کی طرف یہ اب آج اس شب میں پہنچ جاتا ہے، آج کے اس روز پہنچ جاتا ہے۔ اور جب اس سرزمین کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کا یہ زلجنہ رک جاتا ہے اور اب آگے قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، شاید اس لیے کہا تھا ہمارے چھٹے امام نے کہ دیکھو جب بھی حسین کا ذکر ہو کہ تو ایسے رو لیا کرو جیسے میری اماں فاطمہ جنت میں رویا کرتی ہے، جیسے میری جدہ فاطمہ جنت میں رویا کرتی ہیں۔ اب ایسے رونے کی شکل بنایا کرو، اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی شکل بنایا کرو۔ اللہ اکبر! کیوں یہ ابن رسول اللہ؟ اس لیے کہ حسین وہ ہے جسے بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ جب حسین پہنچے ہیں، اب جب گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ گھوڑے کو بدلتے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دوسرا ذوالجناح بھی آگے نہیں بڑھتا ہے، تیسرا بدل دیتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ 7 ذوالجناح بدل دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم وہاں کے رہنے والوں کو بلاتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کوئی بتاتا ہے اس کا نام نینوا ہے، کوئی بتاتا ہے اسے عراق کی سرزمین کہتے ہیں، ارے کسی نے بتایا اسے کرب و بلا کہتے ہیں، ارے حسین جیسے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کو آواز دیتے ہیں
اے میرے بھائی قداور عباس، جا کے اب خیموں کو نصب کر دو، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا چاند اب غروب ہونے والا ہے، جہاں میرے علی اکبر کے سینے کے چھلنی ہونے والی ہے، جہاں میرے اونو محمد شہید ہونے والے ہیں، جہاں جناب قاسم شہادت دینے والے ہیں، جہاں علی اصغر علیہ السلام جیسا شیرخوار شہید ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا امام حسین نے قیام کرنا شروع کیا، ارے ایسی ہوا چلی کہ اس ہوا کی دھول جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر پر آ کے گری۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، اے میرے بھائی حسین، کیا ان خیموں کو دوسری جگہ نصب نہیں کیا جا سکتا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں کہوں گا زینب ابھی تو حسین زندہ ہے۔ ارے یاد کیجئے جب آپ کو اس کربلا سے کوفہ سے شام پھرایا جائے گا اور آپ کے ساتھ آپ کی سکینہ کو ظلم و ستم سے مارا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك يا غياث المستغيثين۔ الہی بار الہ منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ الہی بار الہ ہم گنہگار ہیں، بحق امام حسین علیہ السلام ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ الہی بار الہ ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہی بار الہ جو بیمار ہیں جو مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہی بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ الہی بار الہ ہماری آخری دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔